اس کائنات میں سب سے خوبصورت ترین ذات وہی تھی، اور اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور کوئی مرد اگر پیدا ہوا ہے تو وہ محمد رسول حدیث میں موجود ہے، بخاری میں حدیث ہے، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بدن کے اندر جنت کے 300 مردوں کی طاقت ہے، جنت کے 300 مردوں کی طاقت ایک حدیث میں، اور ایک حدیث میں میرے جسم کے اندر جنت کے 400 مردوں کی طاقت ہے، اور جنت دوسری حدیث میں ہے جنت میں ایک مرد کے اندر طاقت ہوگی دنیا کے 100 مردوں کے برابر۔ تو اندازہ کیا ہے یا تو حضور کے جسم اطہر کے اندر دنیا کے 3000 مردوں کی طاقت ہے، اور یا پھر حضور کے جسم اطہر کے اندر دنیا کے 4000 مردوں کی طاقت ہے، اور اس طاقت کے اظہار بھی ہو جاتا تھا۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جسے فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ حضور بڑھاپے میں بھی اتنی طاقت ہے۔ وہ واقعات بالکل نجی قسم کے ہیں، ان واقعات کو عوامی مجلس میں بیان نہیں کیا جاتا، لیکن ایسے واقعات ہیں جس سے عجیب تعجب ہوتا ہے کہ حضور بڑھاپے کے اندر ہیں اور یہ واقعہ آپ سے ہوا ہے۔ یہ ظاہر ہے جب تک اتنی زیادہ طاقت نہیں ہوگی تب تک یہ واقعہ نہیں ہو سکتا ہے جو واقعہ پائے گئے۔ تو گویا بے انتہا زیادہ طاقت ہوتی ہے، بے انتہا زیادہ حسین اور پرکشش، ماحول جو ہے وہ گندگیوں سے ڈوبا ہوا، اور گھر کی طرف سے کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تم نے رات کہاں گزاری، کوئی دیکھنے والے نے صبح نکلے تھے شام تک تم تھے کہاں۔ اور اس ماحول کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اس مقدس و پاکیزہ جوانی، اچھا ابھی وہی بھی نازل نہیں ہو رہی ہے، ہو سکتا کہ سب وہی نازل ہونی شروع ہو گئی ہے اور بار بار حضرت جبریل آ کر کہہ رہے ہیں ادھر مت جائیے، فلاں کے ساتھ مت ملیے، فلاں سوسائٹی میں مت جائیے، ابھی تو وہی کا نزول بھی نہیں ہوا، وہی نازل ہونی شروع ہوئی ہے 40 سال کے بعد۔ تو گویا اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی خود حفاظت کرنی تھی، اللہ کی غیبی حفاظت چل رہی ہے، مگر ظاہری حالات تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کرتے تو وہاں کی ان تمام خرابیوں میں مبتلا ہونا دوسرے جوانوں کے لیے جیسے ممکن تھا، آپ کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا تھا، مگر میں آپ نے اپنی جوانی کو خرابیوں کا شکار نہیں ہونے دیا۔ یہ نمونہ ہے ہر اس جوان کے لیے جو اس وقت جوانی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ صحت مند ہے، وہ گندے ماحول میں اس کو جانا پڑ رہا ہے، وہ کہیں اسکول میں جاتا ہے، کہیں کالج میں جاتا ہے، کہیں کوچنگ سینٹر میں جاتا ہے، کہیں جاب کر رہا ہے، کہیں بیچارہ وہ سیلز مین ہے، کہیں کال سینٹروں میں راتیں گزارتا ہے، کہیں دفتروں میں ہوتے ہیں۔ تو جہاں یہ جوان اپنی زندگی گزار رہا ہے اور چاروں طرف سے برائیوں کی اس پر اٹیک آ رہے ہیں، اس وقت بار بار یہ سوچے میرے لیے نمونہ وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا، میں اسی نمونے کو سامنے رکھ کر کے اس وقت کی یہ جوانی کے دن گزاروں۔ اور یہ بہت تھوڑا وقت ہے، چند سال ہیں، ان چند سالوں کا اگر میں نے گزار دیا اور اپنی جوانی کو، معصوم جوانی کو داغ لگنے نہیں کیا، تو پھر جب میری شادی ہو جائے گی اور میری نئی زندگی شروع ہو جائے گی، اس وقت میں اطمینان کے ساتھ کہہ سکوں گا جوانی کا یہ خارزار راستہ، جوانی کا یہ سنگلاخ راستہ بڑی مشکلات سے بھرا ہوا تھا، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ میرے بھائیوں، آج کے جوانوں کو آج کی سوسائٹی میں رہنا ایسا ہی ہے جیسے لیٹرین میں جانا، جائے بغیر چارہ نہیں، ہر انسان کی ضرورت ہے، کوئی انسان اسے بچنا چاہے بچ نہیں سکتا، جانا ہی جانا ہے۔ لیکن آگے دو آپشن ہیں، یا تو وہاں کی گندگیوں سے اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو خراب کر کے بھی باہر نکالنا، اور یا پھر کم سے کم وقت وہاں دیں اور وہاں کی ساری گندگیوں سے اپنے باڈی کو، اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو بچا کر کے باہر نکالنا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے وہ جوان جو کالج میں، جو سکول میں، جو کسی آفس میں، جو کسی دکان پر، جو کسی فیکٹری میں کہیں بھی کام کر رہا ہے، بس اپنے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں یہاں ایسے آیا ہوں جیسے لیٹرین میں جانا ضروری ہوتا، اس کے بغیر چارہ نہیں، میرے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں، گھر سے باہر نکلنا ہے، گھر سے باہر نکل کر مجھے طرح طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی، میں دیکھوں گا فلاں لڑکے کا ایسا فیشن ہے، میں بھی ایسا ہی ڈریس کوڈ استعمال کروں گا، میں دیکھ رہا ہوں فلاں لڑکا فلاں لڑکی کے ساتھ افیئرس لگائے ہوئے میں بھی کروں گا، میں دیکھ رہا ہوں فلاں لڑکا جو ہے وہ ڈرگس میں پھنسا ہوا، ہم بھی شوق کریں گے، ہم بھی تھوڑا سا انجوائے کریں گے، تو وہ دیکھے گا چاروں طرف سے، بار بار اپنے آپ کو کہے کہ تمہارے لیے نمونہ وہ نہیں ہے، تمہارے لیے نمونہ فلانا بھی نہیں ہے، تمہارا نمونہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے اپنی جوانی کو جس طرح سے اس طرح کے گندے ماحول میں بچایا تھا، مجھے بھی یہ چیلنج سامنے ہے، اس گندے ماحول میں مجھے بھی اپنی جوانی کو بچانا ہے۔ اس کے بعد اگلا دور آئے گا، اس اگلے دور میں اس سے زیادہ مشکل حالات آئیں گے کہ صاحب نکاح کا انتخاب کرنا ہے، اس نکاح کا انتخاب کرنے کے لیے دیکھیں گے فلاں نے کیسے کیا تھا، کہ صاحب اس نے خود ہی کالج میں کسی کے ساتھ دوستی جوڑی تھی، فلاں نے کیسے کیا تھا کہ اس نے خود ہی سڑک پر کسی کے ساتھ دوستی جوڑی ہے اور افیئرس لگایا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ہم لو میرج کریں گے،
تو میرے لیے ایک راستہ یہ ہے جو سات دوسرے نوجوان کر رہے ہیں، کیا میں بھی یہ کروں کہ نہیں؟ آپ کے لیے نمونہ تو محمد رسول اللہ، آپ یہ راستہ اختیار نہیں کریں گے، آپ کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ان کا واقعہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، وہ تو اتنا بڑا نمونہ ہے ہم ایمان والوں کے لیے۔ حضور نبی علیہ السلام کا رشتہ طے ہو رہا ہے ایک ایسی خاتون کے ساتھ جس خاتون کے 2 نکاح اس سے پہلے ہو چکے تھے، اور دونوں خواتین سے بچے بھی موجود ہیں۔ اس خاتون کے ساتھ اس خوبصورت ترین جوان کی رشتے کے بعد چلنے ہیں۔ حضور کہہ سکتے تھے میں بوڑھی عورت کے ساتھ نہیں کروں، میں کسی جوان کو خوبصورت کو ڈھونڈوں گا، لیکن آپ نے ساتھ نہیں کیا، ٹھیک۔ اللہ کا منشا بھی یہی تھا۔ اور عجیب بات ہے یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد 11 نکاح ہوئے، کسی نکاح سے اولاد آگے نہیں چلی، اور جہاں اولاد آگے چلنے کے امکانات ہی نہیں ہیں وہ بوڑھی خاتون ہے، اسی کی اولاد آگے چلی۔ تاکہ دنیا میں جتنے سادات ہیں وہ سارے سادات کن کی نسل ہیں؟ حضرت خدیجہ کی نسل، حضرت عائشہ کی کوئی نسل آگے نہیں چلی، حضرت ام جویریہ کی کوئی نسل آگے نہیں چلی، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، ام سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت جتنی ازواج مطہرات ہیں، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، 11 نکاح حضور نے کیے، کسی ایک کی اولاد آگے نہیں چلی۔ اولاد اگر چلی ہے اسی بوڑھی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایسی محبت حضرت خدیجہ نے حضور کے ساتھ اپنائی ہے کہ ہمیشہ زندگی میں یاد کرتے تھے کہ خدیجہ نے میرے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا، کتنا بہتر برتاؤ کیا۔ حضرت عائشہ کبھی کبھی اندر سے غیرت نہ کر کے کہتی تھی کیا آپ تذکرہ کرتے رہتے ہیں حضرت خدیجہ کا، اس نے کیا ایسا زیادہ کیا تھا، ہم اسے زیادہ کریں گے۔ حضور فرماتے تھے نہیں، تم نہیں جان سکتے ہو خدیجہ نے میرے ساتھ کیسا ہمدردانہ، کیسا مشفقانہ، کیسا اطاعت کا سلوک کیا ہے، تمام پریشانیوں سے مجھے آزاد کر دیا تھا، سارا گھر اسے سنبھالا، سارا گھر کا خرچہ وہی چلاتی تھی، میرے بچے سارے اسی سے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ کیا اولاد ہے، حضرت کلثوم اور حضرت رقیہ حضرت خدیجہ کیا اولاد ہے، حضرت زینب انہی کی بیٹی تھی، 2 یا 3 لڑکے پیدا ہوئے حضرت خدیجہ اسی کی اولاد سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب طے ہوا تو کن کے ساتھ؟ ایک ایسی خاتون کے ساتھ جس خاتون کے 2 نکاح اس سے پہلے ہوئے تھے۔ حضور کہہ سکتے تھے چاچا جان ابو طالب آپ میرا رشتہ کر رہے ہیں کیسی خاتون کے ساتھ، مجھے منظور نہیں، میں کسی جوان عورت کے ساتھ، کسی خوبصورت کے ساتھ میں نے خود ہی سلیکٹ کر رکھا ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں۔ سر مبارک نیچے جھکایا، مہر ادا کرنے کی بھی گنجائش نہیں، خود سلیکشن کرنے کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ اور اس کے بعد جب نکاح طے ہو گیا تو ابو طالب نے خوشی میں اس وقت ایک نعت پڑھی تھی۔ ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ صاحب نعت کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے تو جواب آتا ہے نعت کی تاریخ تو خود اللہ کی جل شانہ کی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلا نعت پڑھنے والا خود اللہ جل شانہ۔ قرآن کریم میں حضور کے جو اوصاف بیان کیے گئے وہ حضور کی نعت ہی ہے، حضور کی جو اوصاف بیان کیے گئے۔ اور اس کے بعد انسانوں میں جو سب سے پہلے نعت پڑھنے والا باقاعدہ ہے وہ ابو طالب۔ ابو طالب نے حضور کے سامنے اشعار پڑھے نکاح کی مجلس میں، اس میں ایک شعر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں نقل کیا ہے، اس شعر کا الفاظ یہ ہیں وَيَبْضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ قسم کھاتا ہوں میں اس روئے انور کا، میں قسم کھاتا ہوں اس گوڑے بکھڑے کا، میں قسم کھاتا ہوں اس رخ روشن کا، مجھے قسم ہے اس چمکتے ہوئے چہرے انور کی، جس چہرے انور کو دیکھ کر بادل کہتا ہے مجھے برس جانا چاہیے، بادل پانی برسا دیتا ہے، اس چہرے انور کی میں قسم کھاتا ہوں۔ وَأَبْيَضُّ وہ سفید اور پرنور چہرہ جو نظروں کے سامنے ہے، ہم میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ یُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ ہم بادلوں سے کہتے ہیں اگر برسنا نہ ہو لیکن اس چہرے انور کا واسطہ برس جاؤ، بادل برسنے لگتے ہیں۔ سِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ وہ جو بیواؤں یتیموں کا پاسبان اور بیواؤں کا خبرگیری کرنے والا، یہ ابو طالب نے اس کا شاعر اور پوری بڑی لمبی نظم اس نے پڑھی ہے اس وقت اس نکاح کی مجلس میں۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا جب فیصلہ ہوا ہے تو گھر والے کون ہیں؟ چچا، والدہ نہیں، والد نہیں، بھائی نہیں گیا دیکھنے کے لیے آپ کے لیے سلیکشن کرنا ہے تو ہم کسی لڑکے کو دیکھیں گے، چچا نے فیصلہ کیا آپ کا نکاح فلاں خاتون کے ساتھ ہوگا۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک۔ یہ خاتون نے وہاں سے آفر کیا تھا یا ابو طالب نے یہاں سے پہلے آفر کیا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال رشتہ جب ہوا تو ایک ایسی خاتون کے ساتھ یہ نمونہ ہے ہر اس نوجوان کے لیے کہ جب اس کا رشتہ کرنا ہوگا تو رشتہ والدین کی مرضی سے ہونا چاہیے۔ خود ہماری سوسائٹی میں یہ جو سلسلہ شروع ہوا کہ صاحب خود ہی فیورس جوڑیں گے اور اس کے بعد پھر خود ہی ملنا جلنا ہوگا، پھر ملاقاتیں ہوں گی اور اس کے بعد پھر طرح طرح کے گناہ ہوں گے اور اس کے بعد پھر آگے رشتہ کریں گے، کچھ پتہ نہیں رشتہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا اس طرح کے رشتوں کے کامیاب ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ وجہ اس کی یہ جس رشتے کی بنیاد حرام چیز پر ہو اس رشتے کی کامیابی کے امکانات نہیں ہوا کرتے۔ حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ اقدس نمونہ ماڈل ہے ہمارے لیے۔ اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
मुश्किलात आई, और ऐसी मुश्किलात इस कायनात में किसी को नहीं आ सकती। तो उसका पहला नमूना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को अपने अल्लाह के साथ इतना ताल्लुक कि हर जगह वो अल्लाह का नाम लेते हैं। सोएंगे तो पहले अल्लाह का नाम लेंगे, जागेंगे तो पहले अल्लाह का नाम लेंगे, आईना देखेंगे तो पहले अल्लाह का नाम लेते हैं, या अल्लाह आपका शुक्र है आपने मुझे कितना खूबसूरत बनाया। मुश्किलात आएंगे तो भी अल्लाह का नाम लेंगे, आराम और राहत तब भी अल्लाह का नाम लेंगे। हर हाल में अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ कर नमूना है बुजुर्ग के साथ कि ईमान वाले का ताल्लुक अपने अल्लाह के साथ हर वक्त इतना ज्यादा कि बार बार उसे एहसास होना चाहिए मैं अल्लाह की नजरों के सामने हूँ। अल्लाह कुरान करीम में भी फरमाते हैं हुजूर के मुताल्लिक, इन्नका भी आयुनिना, आप मेरी नजरों में हैं, आप हर वक्त मेरी निगाहों में रहते हैं। मैं देखता हूँ कि आप जब रात को सोते हैं, मैं देखता हूँ जब आप सुबह को उठते हैं, क्या उस वक्त कैफियत हुई होगी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की जब आपने ये आयत पढ़ी होगी और जब ये सूरत नाजिल हुई, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुम अल-लैला इल्ला क़लीला, और चादर ओढ़ने वाले आप क्यों सोए हैं, उठ जाओ। तो हुजूर सोचते होंगे अल्लाह ने मुझे खिताब किया, मुझे उठ जाना चाहिए। फिर आगे फरमाया जब आप उठते हैं तो मैं देखता हूँ आप मेरी नजरों के सामने रहते हैं। यहाँ कश्मीरी बाज़ हज़रात किसी बुज़ुर्ग से कहते हैं जनाब बता जो नजरन ताबी, इस नजरन ताबी है जो इसका मतलब क्या है ये तो खैर वही हज़रात बता सकते हैं, लेकिन इतनी अपनाइयत इसमें दिखाई जाती है कि साहब मुझे अपनी निगरानी में रखें, मेरे मुश्किल मामला में मेरी मदद करें या दुआ करें। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं आप हर वक्त मेरी नजरों में है, हर वक्त आपको मैं देखता रहता हूँ, मेरी हिफाजत में, मेरी निगरानी में, मेरी नजरों में, मेरी शफ़क़तों के साये तले आपका वक्त गुजरता है। तो अल्लाह के नबी का ताल्लुक हर हाल में अल्लाह के साथ था। वो समझ में आता है जब हुजूर की दुआएं पढ़ते हैं, या अल्लाह मैं मुश्किलात में हूँ मेरी मुश्किलात आप दूर करें, या अल्लाह मुझे कामयाबी मिल गई तो उस हुजूर ने कहा ये मेरा कारनामा है, नहीं, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने ये कामयाबी अता की। आपने मुश्किल तरीन इम्तिहान दिया और खुशकिस्मती से कामयाब हो गए, आप दिल खुश है, मगन है, मुबारकबादियां ले रहे हैं। उस वक्त हमारे लिए नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने क्या फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा नसरा अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, मेरा कोई कारनामा नहीं। मक्का फतह हुआ हुजूर की मेहनतों से, 10,000 फौज लेकर आप तशरीफ लाए और इतनी हिकमत अमली के साथ वहां कत्ल को रोक दिया और बचा लिया उनको कत्ल होने से। वरना अंदाज ये था कि मक्का में एक लाश भी बाकी नहीं, एक इंसान भी बाकी नहीं बच सकता था। इस अंदाज से हुजूर तशरीफ लाए थे, 10,000 फौज लेकर आए हैं और मक्के वालों को मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं थी, वो सोच भी नहीं सकते था मुकाबला करेंगे। लेकिन हुजूर ने ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि ये मुकाबला ना करें, सामने ना आए, मुठभेड़ ना हो और उसके नतीजे में ये बच जाएंगे और बचने के बाद फिर हम उनको इस्लाम पेश करेंगे और आगे चल करके जन्नत के मुस्तहिक बन जाएंगे। इस कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बेहतर कमांडर कोई नहीं था जो इसलिए जंग करने जा रहा था ताकि दुश्मन बच जाए। चुनांचे हुजूर की हिकमत अमली की बिना पर मक्का मुकर्रमा में कत्ल खून नहीं हो सका, वरना अगर वो मुकाबला करने के लिए आते तो मारे जाते। यहाँ से 10,000 हो जा रही थी और सहाबा ने इशारे भी कर दिए थे कि एक सहाबी थे साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब वो चल रहे थे अपने रेजिमेंट का कमांडर है साद इब्न उबादा, अबू सुफियान वहां एक पहाड़ी पर खड़ा था और अबू सुफियान ने जब देखा एक काफिला गुजर गया, दूसरा काफिला गुजर गया, उसके बाद फिर साद इब्न उबादा का काफिला जब गुजरा तो साद इब्न उबादा ने अबू सुफियान से कहा आज हम तुम्हें ये करेंगे, आज तुम्हें टिक्का बोटियां कर देंगे, आज तुम्हारे खून की नदियां बहेंगे। क्योंकि उसके नजरों में था उन्होंने हुजूर को कैसे सताया, अब यौम यौमुल मिलहमा, आज ये करेंगे तुम्हारा। तो अबू सुफियान मायूस हो गया। उसके बाद जब वो निकल गए आगे तो पीछे से हुजूर आ गए। अब हुजूर नबी अलैहि सलाम का दस्ता पीछे से आ गया तो अबू सुफियान ने हजरत अब्बास से कहा, इनसे कहो ना तुम्हारे आदमी ने क्या कहा, तुम्हारे आदमी ने हमको कैसे वार्निंग दी, तो क्या मक्के में आज खून बहाया जाएगा। तो आज हजरत अब्बास ने हुजूर से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद इब्न उबादा ने ये कहा है अल यौम यौमुल मिलहमा, आज टिक्का बोटी करने का दिन है। हुजूर ने फरमाया किसने कहा ये, साद इब्न उबादा ने। फरमाया बिल्कुल नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, आज सबको हम माफ कर देंगे, आज सबके साथ रहम किया जाएगा। आज यौमुल मिलहमा, आज तो यौमुल मरहमा, आज तो रहम का दिन है, खून बहाने का दिन आज नहीं है। और उसके बाद फिर आपने फौरन एक्शन ले लिया कि साद इब्न उबादा से को झंडा वापस कर देंगे। उनको कमांडर बनाया था अपने रेजिमेंट का, ये जुमला उन्होंने क्यों बोला, चुनांचे उनसे वो झंडा वापस ले लिया और उसके झंडा वापस लिया, ये था एक्शन। लेकिन हिकमत ये थी कि झंडा उनके बेटे के हाथ में दे दिया, यानी झंडा वापस ले लेंगे किसी और के हवाले करेंगे। हो सकता है इनको दिल में दुख होगा कि मैं कमांडर था, मुझे हटा करके दूसरे को कमांडर बनाया गया, तो आपने उनसे झंडा ले लिया, उनके बेटे के हाथ में दे दिया।
کہ باپ کو کم سے کم شکایت نہیں رہے گی. چنانچہ سعد کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالی عنہما، سعد کے بیٹے قیس کو کمانڈر بنا دیا. قیس بن سعد بن عبادہ، اب قیس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے. حضور نے ایکشن بھی لے لیا اور حکمت بھی برتی. ادھر سے بھی توازن رکھتے ہیں، ادھر سے بھی توازن رکھتے ہیں. اس طرح سے جناب رسول اکرم مکہ میں داخل ہو گئے تو مکہ فتح ہو گیا. اب مکہ فتح ہو گیا تو کیسے کہتے میرا کارنامہ ہے، کیسے کہتے میں نے تمام کر کے دکھایا، کیسے کہتے میرے پاس غائب نہیں ہے. یہ وہی مکہ ہے جس مکے سے میں نکلا تھا اور مکے والوں تم نے مجھے نکالا تھا، میں یہاں جان بچانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا اور چھوٹ کر کے نکلنا پڑا اور راستہ بدل کر یہاں سے نکلنا پڑا اور آج میں آ گیا ہوں اور اپنی ہمت کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ، اپنی تدبیروں کے ساتھ. نہیں، حضور نے یہ سب کچھ نہیں کہا یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا. الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ. ڈاکٹر نے کامیاب آپریشن کیا، یہ نہ کہے میں کمال والا ہوں، یہ کہے اللہ کے فیصلے، اللہ کے بل.